ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ غالب کا شہر اور میر کی بستی سے بزم اعجازی میں اعجاز احمد اعجازی آپ سے مخاطب ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ناظرین، اردو دوستو، جشن ریختہ کے بینر تلے اردو زبان و ادب کے تعلق سے منعقد عظیم الشان تقریب نے داغ کے اس شعر کو مزید تقویت بخشی ہے اور پختگی پیدا کر دی ہے۔ قلب ہندوستان اور ملک کا دارالسلطنت دہلی کے قلب میں واقع انڈیا گیٹ کے قریب میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں 3 روزہ جشن ریختہ 2 دسمبر تا 4 دسمبر آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوا اور بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اس جشن اردو میں محفل خانہ، بزم خیال، دیار اظہار اور سخن زار کے نام سے منسوب بزم میں ادیبوں، شاعروں، سخنوروں اور فنکاروں نے اپنے اپنے فن کا عمدہ مظاہرہ کیا۔ اردو ادب و صحافت کے تعلق سے مذاکرہ، مناظرہ و مباحثہ، نیز قصہ گوئی، داستان گوئی، بیت بازی، غزل سرائی، مشاعرہ وغیرہ سے سامعین و شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ ریختہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اردو کے حقیقی دوست، محبوب اور شیدائی جناب سنجیو سراف صاحب۔ موصوف کا کہنا ہے کہ اردو زبان و ادب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سبھی انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ واقعی جشن ریختہ نے ملک بھر میں، بالخصوص راجدھانی دہلی میں اردو کا ماحول پیدا کر دیا۔ ریختہ کا مقصد اردو زبان و ادب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس خالص ادبی مجلس میں مختلف مذاہب، تہذیب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء میں نوجوانوں کی خاصی تعداد تھی، بالخصوص کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کثیر تعداد میں شریک تھے۔ اردو کے فروغ اور نشر و اشاعت کے تعلق سے ریختہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو گنگا جمنی تہذیب اردو کو پروان چڑھانے اور عام لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تقریب کے شرکاء میں اردو کے تئیں زبردست جوش و خروش اور ولولہ دیکھا گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کا ایک وسیع حصہ اردو کے رنگ، یا یوں کہیے کہ باغ و بہار میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں خوش خطی کی نمائش، کہیں طغرے،
تو کہیں بینرز لگائے گئے تھے اور کہیں شعراء کرام کے اشعار آویزاں کیے گئے تھے۔ اردو بولنے والوں کی تہذیب کی عکاسی کے لیے درختوں کی شاخوں میں جھمکے اور جھالر لگائے گئے تھے۔ کتابوں کے کئی اسٹال بھی تھے اور ہندوستانی لباس کے بھی اسٹال لگائے گئے تھے۔ ایوان ذائقہ کے نام سے موسوم بازار میں مختلف مقامات کے کھانے، پکوان اور ضیافت کی اشیاء دستیاب تھی۔ آخری دن نصیر الدین شاہ کا پروگرام خاص توجہ کا مرکز رہا۔ مسٹر نصیر الدین شاہ اور مسز رتنا پاٹھک نے اردو شاعری اور کہانیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ نصیر الدین شاہ نے ٹی وی سیریل مرزا غالب، جس میں انہوں نے مرزا غالب کا کردار ادا کیا تھا، کے تجربات کو ساجھا کیا۔ اس دوران موصوف نے مرزا غالب کی نظم بھی پیش کی۔ بزم نوبہار کے نام سے نوجوان شعراء کے مشاعرے میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ بقول فرحت احساس ترانہ ریختہ سے کہ سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو، سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو، ہندوستان کی مٹی کے آسماں کا جادو، لفظوں کے آئینے میں حسن بیاں کا جادو، لفظوں کے آئینے میں حسن بیاں کا جادو، دائم محبتوں کے آب رواں کا جادو، دائم محبتوں کے آب رواں کا جادو، سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو۔ جشن ریختہ کے تحت منعقدہ 3 روزہ بزم اردو یعنی محفل زبان و ادب محبان، بہی خواہان، شیدائیان اور جان نثاران اردو کو اپنی چاشنی سے سیراب کرتی ہوئی، محبتوں کے پھول نچھاور کرتی ہوئی، اپنی خوشبوؤں سے چمن اردو کو معطر کرتی ہوئی، دلکش ناز و ادا کے ساتھ اپنے جلوے بکھیرتی ہوئی، گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کا پیغام دیتی ہوئی، نہایت آب و تاب کے ساتھ ظلمت کے ماحول کو منور کرتی ہوئی، وعدہ فردہ کے ساتھ یعنی آئندہ سال ملنے کے دلاسا کے ساتھ یہ پیغام دیتی ہوئی رخصت ہوئی کہ پھول سے دور یہ خوشبو نہیں ہونے دیں گے، پھول سے دور یہ خوشبو نہیں ہونے دیں گے، ختم اس ملک سے اردو نہیں ہونے دیں گے، ختم اس ملک سے اردو نہیں ہونے دیں گے۔ اردو دوستوں، براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔